خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت لقب اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ جہاں لطفی صاحبہ اور محترمہ ثنا سید۔ جہاں لطفی صاحبہ، ہم نے گفتگو جہاں سے چھوڑی تھی، میں چاہوں گی کہ اسی کو ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ دیگر خواتین کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس زمانے کی خواتین میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کہلاتی ہیں، اور آپ دیکھیں ایک تو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقرر فرما دیا کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آئے گی، وہ امت کی مائیں ہو گئی، یعنی رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان سب کی وہ مائیں قرار پائیں، جتنے مومن ہوں گے ان سب کی مائیں قرار پائیں۔ تو ہم ان کو اپنی ماں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یقیناً صحیح کہ دیکھیں جس طرح، اور اسی طرح ہم یعنی ان کا حق ہے کہ ہم سے محبت کریں کہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور اسی لیے ہم ام المومنین کہتے ہیں، ان میں سے ایک کو، اور سب کو کہتے ہیں امہات المومنین۔ تو ایک تو یہ درجہ ہو گیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور بہت ہی پیار کا درجہ ہے، کیونکہ دیکھیے کہ ماں کو 3 درجے فضیلت ہوتی ہے، تو یہ کہ ہماری مائیں ہیں وہ، اور ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بھی ماں سے مماثلت کی کہ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتے ہیں۔ جی ماں کا تو مرتبہ بہت ہے۔ اس کے بعد میں یعنی ان کو بہن کا درجہ بھی دیا جا سکتا تھا، نہیں، لیکن ماں کا درجہ ہے کہ سب کی مائیں ہیں وہ۔ ماں کی طرف ظاہر ہے آدمی کیسے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، حکم کو ٹالتا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ امہات المومنین نے اپنا بڑا زبردست رول پلے کیا، انہوں نے اس وقت بھی جو تعلیمات دیں، یعنی وہ لگ گئی اس چیز میں کہ ہمیں اپنی جو گھریلو زندگی سے متعلق کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی تعلیمات تھی جنہیں پہنچایا تو انہوں نے ہی پہنچایا۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ خاص طور پہ دیکھیے طہارت اور غسل جو ہے وہ دیکھیے کتنا اہم معاملہ ہے کسی مسلمان کی زندگی میں، اگر وہ ہم تک پہنچتا ہے تو امہات المومنین کے ذریعے کس طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق جو معلومات ہیں وہ فراہم کرتی ہیں، تو دیکھیں ان کا دوسری خواتین نہیں کر سکتی مگر وہ کر رہی ہیں، تو فرق ہوا۔ اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بہت دی، کہ انہوں نے ہر صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تقلید کی، اور جس طرح بھی یعنی آپ نے انہیں رکھنا چاہا، آپ نے اس میں آمنا و صدقنا کہا۔ اچھا، ابھی میں آپ سے بالکل یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امہات المومنین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کو کس طریقے سے اپنایا؟ ہاں، اس کو دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو وہ اس کو حفظ کرتی تھی، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد میں ان بچوں کو جو کہ ان کے ہاں اپنے بھی اور جو باہر سے بھی آتے تھے، دیگر صحابیات کے تھے، ان تک وہ پہنچاتی تھی، ان کو یاد کرواتی تھی۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح عبادت فرماتے تھے اسی طرح عبادت میں تقلید کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو ان سب نے بھی اعتکاف کیا۔ اسی طرح سے دیکھیں حضرت ان کا ہے ماریہ قبطیہ کا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جی انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی ہے اور اس سے وہ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں تاکہ وہ یعنی نیند آئے تو گر نہ جائیں، اور وہ عبادت کر رہی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں 2 کلمات ایسے بتاتا ہوں، ان کلمات کو پڑھو اور یہ ان سب چیزوں کے اوپر وہ بھاری ہوں گے، اور عبادت اتنی کرو جتنی کہ تمہارے اندر سکت ہے، اس سے بڑھ کے نہ کرو۔ تو دیکھیے کہ یہ عورت کے ساتھ ہمدردی اور اس کا برتاؤ شفقت کا، تو وہ کلمات میں بتا دوں آپ کو نا، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ جو ہے 2 کلمات، سبحان اللہ العظیم، جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فرمایا کہ یہ 2 کلمات زبان پر ہلکے ہیں اور وزن میں بھاری ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جی گٹھلیوں سے جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں اور وہ گٹھلیوں کا ڈھیر لگا رہی ہیں، تو اس موقع پہ بھی آپ نے یہی تعلیم دی۔ پھر یہ کہ ان کے اوپر علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی، ان کے لیے علم حاصل کرو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ وہ کسی سے علم حاصل کر رہی ہیں، کوئی بھی چیز سیکھ رہی ہیں، تو آپ اس پہ انتہائی خوش ہوتے۔ پھر یہ کہ دیکھیے ایک موقع پہ آپ نے انہیں سب کو جو جمع کیا، اکٹھا کیا، تو یہ بتایا کہ دیکھو تم مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہاری ذمہ داری لوں گا قیامت کے روز بھی، یعنی یہ مت سوچنا
کہ ہاں بخشے جائیں گے. تم اپنے اعمال خود بہتر کرو گی تو پھر تم میرے سے ملو گی. حضرت زینب بنت جہش جو ہے وہ چمڑے کی دباغت کیا کرتی تھی, چمڑا بنایا کرتی تھی. بے انتہا مشکل کام ہوتا ہے, اس سے پھر مختلف چیزیں بنتی تھی. اس محنت کی کمائی کو آپ غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی, ان کی کفالت کیا کرتی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سب کو بتایا کہ جو جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے سب سے پہلے آگے ملے. تو سب اپنے اپنے ہاتھوں کو وہ ناپنے لگی. تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا, ان کو معلوم ہوا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. کیا بات. تو آپ دیکھیے بڑھ چڑھ کر وہ صدقہ کرنے میں جو ہے وہ حصہ لیتی تھی. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 65 غلام اور کنیزیں آزاد کی. تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی معاشرے کے اندر تعلیم دینے کا معاملہ ہو یا رہنمائی کرنے کا معاملہ ہو یا فقہی مسائل کا معاملہ ہو, وہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے کاموں کو انجام دیا. اور بہت سارے ایسے معاملات کو درست انہوں نے کیا کہ جو جیسے فقہی معاملات ہوتے ہیں, بہت سارے فقہی معاملات کے اندر انہوں نے رہنمائی کی. پروفیسر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. ثنا آپ تشریف لائیں, آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے بہت ہی خوبصورت معلومات پروفیسر صاحبہ ہمارے ناظرین کو دی. ناظرین محترم, یقیناً اس موضوع کے لیے ایک پروگرام کرنا ناکافی ہے. آئندہ پھر ہم چاہیں گے کہ یقیناً اس کو کسی اور پروگرام میں بھی اس کو کنٹینیو کریں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے اجازت. اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ثنا سید. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میں غلام غلامان احمد, میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میری, قابل فخر ہے موت میری, قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد, ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر عطاؤں کی بارش, ہر طلب پر عطاؤں کی بارش. مجھ گناہگار پر کس قدر ہے, مجھ گناہگار پر کس قدر ہے. مہرباں تاجدار مدینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. دولت عشق سے دل غنی ہے, دولت عشق سے دل غنی ہے. میری قسمت ہے رشک سکندر, میری قسمت ہے رشک سکندر. مدحت مصطفیٰ کی بدولت, مدحت مصطفیٰ کی بدولت, دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں
याद मोहम्मद। नूर फैला हर नगर आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर।